پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی، اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہوئی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اس میں سب سے بڑی قربانی صحابہ کرام نے جو جامع شہادت نوش کیا، اتنی بڑی قربانی لگی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ 1200 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا، اور ان 1200 صحابہ کرام میں سے 700 صحابہ ایسے تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے، اور ان 700 میں سے 70 بدری صحابہ، یعنی وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شرکت کر چکے تھے کہ آئندہ اگر کسی جنگ میں شریک نہ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں پہنچتے، لیکن اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ان بدری صحابہ نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ شاید کیا کہتے ہیں، سنیے گا۔ جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا، جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا، یہ کاغذی نہیں میدان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ 2 دفعہ کہیں گے زندہ باد۔ ہم گنتی کے لوگ ہیں، چند ہیں، لیکن ہمارا ذوق جو ہے وہ ہزاروں کے برابر ہے، تو انشاءاللہ زندہ باد کہیں گے 2 دفعہ، ہاتھ بلند کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کلام ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے اکابر شاعر ختم نبوت حضرت سید نبی بن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے صاحبزادے سید سلمان بن شاہ صاحب، آپ کا لکھا ہوا کلام ہے، بڑے خوبصورت شعر میں سنیے گا انشاءاللہ۔ اس میں بھی آپ ختم نبوت کا نعرہ بلند کریں گے۔ نعرہ مارو شان رسالت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ مارو شان رسالت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، جھوٹے نبی کا دونوں جہان میں منہ کالا، بے شک اس کا منہ کالا ہے، بے شک ہم نہ بھی کہیں تو کالا ہے، لیکن ہم بھی بولیں گے تو مزید کالا ہو جائے گا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ جملہ آپ کہیں گے، جھوٹے نبی کا دونوں جہان میں منہ کالا، بلند آواز سے، جتنا کالا ہونا چاہیے اتنی آواز نکالیں، جھوٹے نبی کا دونوں جہان میں منہ کالا، انشاءاللہ آپ بھی کہیں گے، جھوٹے نبی کا دونوں جہان میں منہ کالا، جھوٹے نبی کا دونوں جہان میں منہ کالا،
زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد وہ ہے آخری نبی ہم آخری امت ہے وہ ہے آخری نبی ہم آخری امت ہے حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارا ایمان ہے کہ اب قیامت کی صبح اب کوئی نیا نبی نہیں ہے اگر بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا کذاب دجال لعنتی بے ایمان تو ہو سکتا ہے لیکن نبی ہرگز نہیں ہو سکتا شیئر سنیے گا وہ ہے آخری نبی ہم آخری امت ہے وہ ہے آخری نبی ہم آخری امت ہے آخری نبی کی آخری امت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد نام روشن رسالت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد ایک کلام مزید پڑھتا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے مظفر قاسم رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف کلام میں سنیے گا خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی آپ بھی حدیث مبارکہ کا یہ جملہ میں سب مل کے کہیں ختم نبوت کا اظہار کریں لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لمحہ لمحہ ان کا تاک میں ہوا کے جگمگانے والا جگمگانے والا آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا اور نہ لانے والا لے جائے خدا میں لے جائے خدا میں آپ نے صدا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں پائے گا نہ لوگوں زلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگوں آئے گا نہ لوگوں آپ نے یہ